تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے، کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا رہا، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے، تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد حاضر خدمت ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون کے ساتھ، اور الحمدللہ تعالی اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سال 2025 کی خصوصی رمضان نشریات، اس رمضان ٹیلی تھون کے ساتھ اور رمضان اپیل کے ساتھ، کہ اس وقت آپ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں پوری دنیا میں جس خطے میں آپ رہتے ہیں، بستے ہیں، آباد ہیں، ہم اس وقت آپ سے ہی مخاطب ہیں اور آپ سے ہی دست بستہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر عملاً اپنا کردار ادا کیجئے، کہ جو اس وقت ایسا طبقہ ہے معاشرے کا کہ جو ضرورت مند ہے، مسکین ہے، نادار ہے، کم آمدنی والا طبقہ ہے، اور ایسا طبقہ بالخصوص ہماری اولین ترجیحات میں شامل رہتا ہے، ہماری پریورٹی ہے کہ جو سفید پوش طبقہ ہے، کہ جو کسی سے مانگنے کا روادار نہیں ہے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں ہمیں واضح طور پر یہ پیغام ملا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال کرتے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کروڑا کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اور ان لمحات میں کہ جب ہم اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے وہ تمام تر نعمتیں بہم پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ تمام تر نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، تو وہیں اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں، ان لوگوں کے لیے بھی سوچیں کہ جو معاشرے کا وہ تنگ دست طبقہ ہے کہ جو زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ اس بات کا تمنائی رہتا ہے کہ میری غذائی ضرورت پوری ہو سکے، میرے لیے پانی کی ترسیل کا عمل کسی طرح سے جاری و ساری ہو سکے، ہمارے علاقے میں رہنے کے لیے کوئی ایسی مسجد بن جائے کہ جہاں پر ہم اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر عبادات کر سکیں۔ ناظرین گرامی قدر، یہ وہ تمام بیسکس ہیں کہ جن سے ہر انسان کو جڑا رہنا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے یہ ضروری چیزیں ہوا کرتی ہیں کہ جو اسے اپنی زندگی میں ریکوائرڈ ہوا کرتی ہیں، اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اس حوالے سے اپنا عملاً کردار ادا کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں اپنے ان ڈونیشن کرنے والے احباب سے، ان مخیر احباب سے، ان صاحب استطاعت احباب و حضرات سے یہ دست بستہ درخواست کر رہا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا، اور ہم نے یہاں آپ سے جب یہ صدا آپ تک پہنچائی، صدا احساس آپ تک پہنچی، جب ہم نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تو آپ نے آگے بڑھ چڑھ کر عملاً اپنا کردار ادا کیا، اور احساس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر آپ نے وہ مدد، وہ معاونت جو ہمیں پرووائڈ کی، ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ معاشرے کے اس طبقے تک اس اماؤنٹ کو، آپ کے دیے ہوئے صدقے کو، عطیات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا، اور ان کی عزت نفس کو بغیر مجروح کیے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے انہیں ان تمام تر معاملات سے مستفید کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ناظرین گرامی قدر، اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تو ہم الحمدللہ، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا انتہائی روشن حوالہ ہے، رمضان میں ہم افطار کا ایک عظیم الشان اہتمام کرتے ہیں، پاکستان کے وہ مقامات بالخصوص کہ جو دیہی علاقے ہیں، اضلاع ہیں، گوٹھ ہیں، وہ مقامات کہ جہاں پر لوگ کھانا پکانے سے بھی، اس سہولت سے بھی ہمیں محروم نظر آتے ہیں، وہاں پر پکا ہوا کھانا ان لوگوں کو پرووائڈ کرنا،
اور پھر دعوت افطار کا ایک خوبصورت اہتمام آغاز رمضان سے لے کر انتہائے رمضان تک، اور پھر رمضان کے بعد بھی ان لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ادارہ احساس فاؤنڈیشن اپنا عملاً کردار سارا سال ادا کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری جو مدد و معاونت بہترین انداز سے کرتے ہیں وہ آپ ہیں، ہمارے دیکھنے والے احباب ہیں، وہ ڈونرز ہیں، وہ صاحب استطاعت لوگ ہیں، معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو مالی طور پر اس حوالے سے مستحکم ہے کہ جو اپنے اس بہت سے عطا کردہ مال کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ حصہ، اور بالخصوص جب ماہ رمضان کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے اس وافر مال کا وہ 2.5% حصہ کہ جو زکوٰۃ کہلاتا ہے، کہ جو کسی کی زندگی میں رونقیں لانے کے لیے، بہاریں لانے کے لیے 100% کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آئیے اور اپنا مال زکوٰۃ پیش کیجئے۔ 2.5% آپ کے مال کا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ تمہارے مال کا میل ہے، اپنے مال کا میل نکالیے اور 2.5% پیش کیجئے اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کا معاملہ کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور بھلائی کرنے والے ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، اگر آپ افطار میل کا اہتمام کرنا چاہیں احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایسے مقامات پر کہ جہاں پر لوگ الحمدللہ تعالیٰ آغاز رمضان سے اس نعمت افطار سے فیضیاب ہو رہے ہیں، آپ $200 میں افطار میل کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور نہ صرف افطار میل ہے بلکہ ساتھ ہی طعام کا، کھانے کا بھی ایک اچھا اہتمام کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ رمضان راشن پیکج کی تیاری کروانا چاہیں، $75 میں ایک ایسا رمضان راشن پیکج تیار کیا جاتا ہے کہ جس میں آٹا ہے، دالیں ہیں، چاول ہے، چینی، پتی، خشک دودھ، بیسن اور اس حوالے سے جتنی چیزیں ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو ہم مشروبات کا بھی استعمال کرتے ہیں، تو مشروب بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کھجوریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں کہ جو ایک ایسا راشن پیکج کی صورت اختیار کرتی ہیں کہ جو 8 سے 10 افراد پر مشتمل خاندان کے لیے پورے ماہ کے لیے وافر و کافی ہوتا ہے۔ اور یقیناً اس حوالے سے آپ کا ڈونیشن ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور ہم آپ سے یہ دستبستہ درخواست کر رہے ہیں کہ $75 میں آپ ہمیں یہ راشن پیکج ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ جو اس وقت بہت نیڈی ہیں، اور ایسے بے شمار خاندان موجود ہیں۔ ناظرین محترم توجہ کیجئے گا کہ آپ کی غذائی ضرورت پوری ہو گئی، ہماری پوری ہو گئی، لیکن ہمیں معاشرے کے اس طبقے کے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ جس کی غذائی ضرورت ابھی بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی، جہاں پر ابھی بھی محرومیوں کے سائے منڈلا رہے ہوں گے، جہاں ابھی بھی ناامیدیاں نظر آ رہی ہوں گی، جہاں ابھی بھی لوگوں کے چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے، جہاں پر بچے ابھی بھی اداس ہوں گے، جہاں پر ایک ایسا ماحول ہوگا کہ یوں کہہ لیجئے کہ گویا کہ کوئی ان کا پیارا دنیا سے چلا گیا ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، غذائی ضرورت زندگی کی ایسی بیسک نیڈ ہے کہ اگر پوری نہ ہو تو انسان کا جسم بھی توانا نہیں رہتا ہے۔ انسان کی ضروریات اگر اس طور پر پوری نہ ہو تو پھر زندگی میں وہ تمام مراحل کو پورا کرنے سے بھی قاصر نظر آتا ہے ہمیں۔ ناظرین گرامی قدر، اس کے علاوہ احساس فاؤنڈیشن کا ایک اور بہت روشن حوالہ، ایک اور بہت روشن کام ہے کہ جو الحمدللہ تعالی پورے پاکستان میں بہت کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ایسے مقامات کے جہاں پر پانی کی ترسیل کا، آب رسانی کا جو معاملہ ہے وہ ہمیں بالکل ہی یوں کہہ لیجئے کہ معطل نظر آتا ہے، یا ایسے مقامات بالخصوص اگر انٹیریئر سندھ کی بات کر لی جائے تو آپ جانتے ہیں کہ پانی وہاں پر ناپید ہے، یعنی کہ تصور نہیں ہے پانی کا۔ لوگ ایسے جوہر سے پانی پینے پر مجبور ہیں کہ جہاں پر، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر جانور بھی پانی پی رہے ہیں، حیوان بھی پانی پی رہے ہیں، اسی جوہر سے زندگی اور انسانیت کا یہ کیسا پرسوز
لمحہ ہے, کیسا پرسوز معاملہ ہے کہ وہاں پر وہ مجبور لوگ اسی جوہر سے پانی پینے پر مجبور ہیں. کیا ہم پی سکتے ہیں؟ کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ناظرین محترم, آپ اس پر خصوصی توجہ کریں کہ ایسے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں کہ جو اس طور پر محرومیاں دیکھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی محرومی کو دور کرنے کے لیے یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے. تو اس موقع پر آگے آ کر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر اپنا کردار ادا اگر آپ کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پانی پلانے کی ویسے ہی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں, اور حضور نے اصحاب اکرام کے لیے اس حوالے سے تعلیم فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ, لوگوں کو پانی پلاؤ, اپنی زبان کو لوگوں کے لیے خیر کے ساتھ اپنے الفاظوں کو پیش کرو, اپنے انداز کو ایسا رکھو کہ جو صلح رحمی کا انداز ہو, لفظ گوئی سے بچو, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اور ناظرین گرامی قدر, ایک اور بہت بڑا کام احساس فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کر رہا ہے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے. $9,500 میں آپ ایک اچھی عالی شان مسجد کا قیام احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر عمل میں لا سکتے ہیں. اور ایسے مقامات پہ کہ جہاں لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے زندگی کی ان تمام تر سہولیات کو اویل کرنا, تو وہاں پر وہ اپنے لیے خود تو مسجد کا قیام عمل میں نہیں لا سکتے. اگر آپ اپنے ڈونیشنز کو ہمیں پیش کرتے ہیں تو یقین جانیں کہ وہ لوگ جس طور پر فیضیاب ہوں گے, اور پھر وہاں جا کر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے, جب وہ وہاں پر دعائیں کریں گے, جب وہ گریہ وزاری کریں گے, جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے, تو جب وہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کریں گے, تو وہ ایک ایک دعا نہ صرف احساس کے بانیان, احساس کی پوری ٹیم, احساس کے ایک ایک کارندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی, اور بالخصوص آپ کے لیے کہ آپ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے ہیں. اور اس وقت بھی ہمیں آپ کا یہ تعاون بیسکلی بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے, اور ہم اس حوالے سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں. تو اس درخواست پر ضرور آپ عمل کیجئے. اور اس وقت میرے ساتھ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے احساس فاؤنڈیشن کے سینئر تجزیہ کار نمائندہ خصوصی جناب فواد بیگ صاحب. السلام علیکم فواد بھائی. وعلیکم السلام. فواد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماشاءاللہ. آج الحمدللہ ہم ایک مرتبہ پھر اس کار خیر کے لیے یہاں پر یکجا ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور ہم لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں تعاون کی اشد ضرورت ہے. فواد بھائی دیکھیں, ماہ رمضان سے پہلے ہی اس سلسلے کا آغاز ہوا, اور ہم یہ ریکویسٹ رمضان سے پہلے سے ہی کرتے آ رہے ہیں. اور اب اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں, ایک ہفتہ گزر چکا ہے رمضان کے آغاز کے بعد, آلموسٹ ایک ہفتہ ہو چکا ہے, تو اب کیا صورتحال ہے؟ کیا ابھی بھی ہمیں ریکویسٹ لوگوں کی آ رہی ہیں اس حوالے سے غذائی اجناس کی تقسیم کے حوالے سے, اور جو دعوت افطار کا ایک اہتمام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں, اس پر بھی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ کام اب کس پروسیس میں پہنچ چکا ہے؟ کیا فگرز ہیں آپ کے ذہن میں, اور اس وقت ہم کیا آئندہ کا لائے عمل رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ پہلے تو سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر, آپ نے مجھے مدعو کیا, دعوت دی یہاں پہ آنے کی اور ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتانے کی. سب سے پہلے تو میں یہ بیان کر دوں, 2-3 پروگرام سے ہم یہ لازمی چیزوں کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دیکھیں ضرورت بہت زیادہ ہے. ہم جیسے جیسے راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, پسماندہ علاقوں میں جا رہے ہیں, دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں جو بڑے شہروں سے دور ہیں, جب ان علاقوں میں ہم پہنچتے ہیں راشن ڈسٹریبیوشن کے لیے, افطار کے دسترخوان سجانے کے لیے, تو وہاں پہ ہمیں جا کے پتہ چلتا ہے کہ مزید کچھ اور آگے بستیاں ہیں, کچھ اور لوگ آگے بستے ہیں, کچھ اور گاؤں ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی, یہ کام نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس راشن نہیں ہے, ان کے پاس افطار کے دسترخوان نہیں لگ رہے ہیں, یا وہاں پہ ان چیزوں کی قلت ہے, ریسورسز نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ پورا کر سکیں. تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اپنے راستے پہ, تو ہمیں یہ مزید اپلیکیشنز, مزید ہمارے پاس درخواستیں آتی چلی جا رہی ہیں, مزید لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہاں تک تو کمپلیٹ کر دیا ہے, یہاں تک تو آپ آ گئے, اس سے تھوڑا سا اور آگے آئیے گا, ذرا اس طرف آئیے گا, یہ 5 کلومیٹر, یہ 10 کلومیٹر دور ایک اور گاؤں ہے, ایک اور بستی ہماری موجود ہے, یہاں پہ بھی ایک چکر لگائیں, یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں, اور یہ لوگ بھی جو ہے بہت کافی جو ہے ڈیزرونگ ہیں راشن پیکس کے لیے یا دسترخوان کے لیے, افطار کے دسترخوان کے لیے. تو یہ جو نمبرز ہیں یہ دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہفتہ کام کیا اور ہم نے سارا ہوم ورک کر لینے کے بعد ہم نے جناب ان کی ساری الاٹمنٹ کر دی. ابھی تقریباً 70,000 کے قریب جو ہے ہم افطار جو ہے ایلوکیشن کر چکے ہیں, 70,000 کے قریب جو ہے افطار ہم لوگ کروا رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر ہمارے جو راشن پیکس تھے وہ بھی ہمارے 500 سے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہو گئے.
بہرحال اب سلسلہ یہ ہے کہ ان سب کے علاوہ یہ ساری چیزیں کر لینے کے باوجود ہمارے پاس جو ڈیزرونگ جو لوگ ہیں جو پسماندہ علاقوں میں بھی رہتے ہیں اور ملک کے بڑے شہروں میں بھی رہتے ہیں، ان سب کی طرف سے اپلیکیشنز مستقل بنیادوں پر آ رہی ہیں، روزانہ کی بنیادوں پر آ رہی ہیں، جیسے روزانہ ہی سینکڑوں اپلیکیشنز آتی ہیں کہ جناب آپ نے ان لوگوں کی مدد کی ہے، ان لوگوں کی مدد کی، ہماری بھی کچھ مدد کیجئے، ہمارے گھر میں بھی راشن نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی افطار کا دسترخوان نہیں سج رہا ہے۔ تو یہ جو آج کل کا جو معاشی حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات خراب ہیں، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا، پینڈیمک کے بعد خاص طور پہ پینڈیمک کے بعد پوری دنیا میں ہی ایسے حالات ہیں کہ جناب جو ایک متوسط طبقے کا جو ایک شخص تھا اس کے لیے مشکل ہو گیا اپنے گھر کا گزر بسر کرنا، پورے مہینہ کا جو ہے حساب کتاب صحیح سے چلانا، ایک طریقے سے چلانا، بہترین طریقے سے چلانا، وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس کو، اس سفید پوش شخصیت کو لازمی کسی کی ضرورت ہے، کسی سہارے کی ضرورت ہے اپنی فیملی کو اچھے طریقے سے رمضان گزارنے کے لیے، افطار کا بندوبست کرنے کے لیے، یا ماہانہ جو بھی اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ سہارا الحمدللہ احساس یہاں پہ پورے پاکستان میں دے رہا ہے، نہ صرف بڑے شہروں میں پاکستان کے بلکہ ان پسماندہ علاقوں میں بھی جہاں پہ ریسورسز کی بھی کمی ہے۔ مطلب ریسورسز کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مختلف کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، ایک عام شخص جو ہے چھوٹی موٹی جاب کر کے، کچھ نہ کچھ کر کے، یا پارٹ ٹائم جابز کر کے کچھ نہ کچھ تو ارینج کر لیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فواد بھی آپ کی بات پر ہی ہم آتے ہیں، لیکن بہت ہی مسرت کے ساتھ اس وقت میں ایک ڈونیشن کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اور الحمدللہ ہمیں اس وقت محمد طاہر صاحب نے جوائن کیا ہے، اور 65 کینیڈین ڈالرز آپ نے فار رمضان راشن پیکج کے لیے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس دیے ہوئے عطیے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آپ جیسے ڈونرز حضرات ہی ہمارے اس ادارے کی احساس کی طاقت ہیں، اور ہم آپ سے ہی یہاں مخاطب ہیں بالخصوص۔ اور ناظرین گرامی قدر، یقین جانیں کہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہوتا ہے، یہ چنیدہ اشخاص اور افراد ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے اپنے بندوں کی کفالت کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو اللہ اپنی مخلوق کا رازق ہے، وہ خدا جبار و قہار ہم سب کا پالنہار ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتا ہے، اور اس کے بندے اس کے بندوں کی ضرورتوں کو جب محسوس کرتے ہیں اور آگے آ کر اپنا عملاً کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ بہترین آپ کے لیے دنیا و آخرت کا سرمایہ ہے، بہترین توشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خرچ کیے گئے مال کا محمد طاہر صاحب آپ کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں آپ کے مزید برکتیں عطا فرمائے، آپ کو پھر آگے بڑھ کر اس طور پر لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ اچھا فواد بھی، ہم بریک پر جانے والے ہیں کچھ دیر بعد، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے رمضان راشن کے حوالے سے جو آپ بالخصوص بات کر رہے ہیں، اس بات کو اگر آپ کمپلیٹ کیجیے۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت اس لائیو ٹیلی فون اپیل میں کہ جناب اپلیکیشنز ہمارے پاس ریگولر آ رہی ہیں، مستقل بنیادوں پر آ رہی ہیں، کوشش کیجئے اپنے بھی ڈونیشنز نہ روکیے۔ ہم لوگ اس وقت یہاں پہ بھی اسٹوڈیو میں کالز لے رہے ہیں، لوگ ہمیں اپنے کنٹرول روم میں ہمارے جو ہے کال کر کے اپنے ڈونیشن سبمٹ کروا رہے ہیں، رجسٹر کروا رہے ہیں، پلس ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی موجود ہیں جو 24/7 آن ہیں، اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک بار نمبر میں ریپیٹ کر دوں، اپنا اسٹوڈیو کا نمبر ہے ہمارا 171839354337، اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ڈونیشن نہ بھی دینا ہو آپ نے، کوئی سجیشن آپ دینا چاہتے ہو، کوئی سوال ہم سے کرنا چاہتے ہو، وہ ہم سے ضرور کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ خود احساس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ہم آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ سوالات کا، سجیشنز کا تسلی بخش جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ آپ 24/7 جو ہے ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اس کا نمبر ہے 1855617786۔ اس پہ جب بھی آپ کال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کال سینٹر میں ہمارے جو ہے جو ایجنٹس موجود ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جو بھی آپ نے ڈونیشن رجسٹر کرانا وہ کروا سکتے ہیں آپ۔ جی، اور ناظرین گرامی قدر، جس طرح سے فواد بیگ صاحب نے آپ کو اس حوالے سے بہترین ترغیب دی ہے، آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم کس طور پر، ہم جس طور پر چاہیں، ہم جس طرح سے چاہیں، جتنا چاہیں، جو ہے جیسا ہے جتنا ہے کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنا وہ مال پیش کریں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ کر ہمیں یہ چاہیے کہ اس وقت جو ہو سکے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے پیش کریں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی حاصل نہیں کر سکتے
کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو وہی پیش کرنا ہے۔ ناظرین گرامی قدر کہ جو آپ کے مال کا بہترین حصہ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہم جا رہے ہیں ایک مختصر سے وقفے پر، لیکن یہاں ہم اپنے ARYQ TV کے دیکھنے والے ناظرین سے اجازت چاہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں ARY نیوز USA کے ناظرین جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی۔ ہم اس وقت ARYQ TV کے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، اور ARY کے ناظرین کے لیے ایک مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔